ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں. أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے، اور غار حرا میں آپ تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے. سب سے پہلی وحی جو ہے وہی نازل ہوئی قرآن پاک کی سورۃ العلق جو ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں وہاں نازل ہوئیں، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پھر غار حرا سے ہمارے لیے نسخہ کیمیا لے کر کے آئے. اسی کو شاعر نے کہا ہے اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. حرا سے اتر کر سوئے قوم آنے والے نے جو نسخہ کیمیا انسانوں کو عطا کیا وہ قرآن عظیم ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت، قانون، ضابطۂ حیات اور مکمل ایک نظام زندگی ہے. اس لیے قرآن مقدس کا پڑھنا اور سمجھنا دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، مگر ہر زمانے کے اندر قرآن کی پیروی کرنے والے انسانوں کی ایک نیک جماعت موجود رہی ہے، اور وہ قرآن مقدس کی پیروی جماعت کرتی رہی. اور وہ جماعت ایسی جماعت رہی جو خود قرآن پر بھی عمل کرتی تھی، اور انسانوں کو بھی یہ احساس دلاتی رہی کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. یہ چیز لازمی ہے کہ قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا ضروری ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم پر عمل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے. جب تک انسان اسے پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، تو اس پر عمل کرنا ناممکن ہے. انسان جب سمجھے گا ہی نہیں کہ قرآن میں کیا ہے، خالق کائنات نے قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو کیا پیغام دیا ہے، اس لیے کہ قرآن عربی میں ہے اور ہر شخص قرآن کو سمجھ نہیں سکتا ہے. تو قرآن پاک کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. اب قرآن مقدس کا ترجمہ جو ہے ہر ملک کے علماء نے اپنے اپنے ملک میں بولی جانے والی زبانوں میں کیا، کسی نے کسی زبان میں.
کسی نے کسی زبان میں. ہندوستان میں بھی کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ اردو زبان کے اندر کیا ہے قرآن مقدس کا، لیکن ان تمام ترجمہ کرنے والوں نے قرآن کے ترجمے میں شدید قسم کی ٹھوکریں کھائی ہیں، بہت سخت ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں، یا تو انہوں نے کفر معاذ اللہ کر بیٹھے یا وہ گمراہ ہو گئے. دراصل قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے صرف عربی جاننا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بندہ عربی جان گیا تو اب قرآن کا ترجمہ کر لے جائے گا، بلکہ عربی جاننے کے ساتھ ساتھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کی جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں پر بھی گہری نگاہ ہونی چاہیے کہ کسی آیت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے، اس مطلب کو سامنے رکھتے ہوئے اب قرآن کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی گہری نگاہ ہونی چاہیے اور قرآن کی تفسیروں پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے، تب جا کر کے ایک ترجمہ کرنے والا قرآن کے ترجمے کو صحیح طور پر کر سکتا ہے. وہ عربی زبان میں اکثر کیا ہوتا ہے، لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے کئی معانی آتے ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی لفظ اللہ اس کے رسول کے لیے بولا جائے تب تو ترجمہ کرنے والے کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب اس لفظ کا وہ معنی کرے جو اللہ اس کے رسول کی شان کے لائق ہو. یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں ایک لفظ بتاتا ہوں، قرآن پاک میں ایک لفظ آیا ہے مکر، میم چھوٹا کاف را، مکر. یہ لفظ مکر بندوں کے لیے بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے اور لفظ مکر اللہ کے لیے بھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا بندوں کے لیے، وَمَكَرَ اللَّهُ اللہ کے لیے کہا گیا. تو لفظ مکر قرآن میں اللہ کے لیے بھی آیا ہے، بندوں کے لیے بھی آیا ہے. لیکن اب اس کا معنی کیا ہے مکر کا؟ جانتے ہو مکر کا معنی دھوکہ دینا. اللہ دھوکہ دیتا ہے. مکر کا معنی ہے فریب دینا، اللہ فریب دیتا ہے. مکر کا معنی ہے چال چلنا، اللہ چال چلتا ہے. مکر کا ایک معنی ہے خفیہ تدبیر کرنا، یعنی ایسی سیکریٹ پلاننگ کرنا جس کا علم کسی کو ہو ہی نہ ہو. ایسی خفیہ تدبیر کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو سکے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. خفیہ تدبیر کا بھی ایک معنی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. اس کی تدبیریں خفیہ ہوتی ہیں. تو اب جہاں بندوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مکر کا، وہاں اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ بندے نے دھوکہ دیا، بندے نے فریب دیا تو چل سکتا ہے. لیکن اگر وہی اللہ کے لیے کر دیا جائے تو ہرگز نہیں چل سکتا ہے. ہندوستان میں قرآن کا ترجمہ کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے. اشرف علی تھانوی ہے، محمود الحسن گنگوہی ہے، عبد الماجد دریابادی ہے، ابو الکلام آزاد بھی ہے، یہ مودودی بھی ہے، ڈپٹی نذیر احمد بھی ہے، محمد علی جونا گڑھی بھی ہے، شاہ رفیع الدین بھی ہیں. یہ شاہ رفیع الدین، یہ سارے کے سارے ترجمہ کرنے والے. لیکن ان تمام ترجمہ کرنے والوں نے کیا سمجھا کہ عربی میں من کا معنی ہوتا ہے سے اور الہ کا معنی ہوتا ہے تک، تو سے لے کر کے تر تک کے آ گیا تو اب قرآن کا ترجمہ ہو گیا اور قرآن کا ترجمے کا حق ہم نے ادا کر دیا ہے. لیکن یہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن کا ترجمہ کرنے والے جو ان لوگ ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا، جب ان کے ہم ترجمے کو سامنے رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو باتیں سامنے آتی ہیں، اللہ دغا کرتا ہے، اللہ فریب دیتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے، اللہ بھول جاتا ہے، اللہ مذاق کرتا ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ نہیں ہے. اللہ کو کسی بات کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ واقع ہو جائے، یعنی اس کام سے پہلے اللہ کو علم نہیں ہوتا ہے، جب وہ کام ہو جائے تب اللہ کو علم ہوتا ہے. اس طرح کی باتیں غیروں کے ترجمے سے سامنے آئی. اب آپ بتائیے اگر اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی تو قرآن کے ذریعے سے بندہ اللہ سے محبت کرے گا یا اللہ سے نفرت کرے گا؟ یہ تو اللہ کی شان پر حملہ ہے، ذات الہی پر حملہ ہے. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا کلام یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دینا کیا ہے؟ عیب ہے.
ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلکہ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہی ہے، سارا علم اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور جو انبیاء جانتے ہیں، فرشتے جانتے ہیں، یہ سب اللہ کے دینے سے جانتے ہیں۔ اور اگر یہی کہا جائے کہ اللہ کو بھی اس وقت تک پتہ نہیں چلتا ہے جب تک کام نہ ہو جائے، تو یہ اللہ کے علم پر حملہ ہے یہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حملہ غیروں کے ترجمے سے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مقدس کے اندر بہت ان لوگوں نے ایسی غلطیاں کی ہیں معاذ اللہ جو شان مصطفیٰ کے اندر کمی پیدا کرتی ہے وہ، اور حضور کی شان میں کمی ذرہ برابر اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان بیان کی ہے۔ جس قرآن میں اللہ نے محبوب کی شان بیان کی ہے، اسی قرآن میں اگر معاذ اللہ کوئی ایسا ترجمہ کرے کہ محبوب کی شان میں کمی پیدا ہو تو اللہ کو تو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیں، اسی جگہ پر امام احمد رضا نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ شان الوہیت پر بھی پہرا دیا ہے اور شان رسالت پر بھی پہرا دیا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ ہم پڑھیں، ایک طرف اگر عشق خدا اور محبت خدا کا جام ملتا ہے تو دوسری طرف مصطفیٰ کی شان و عظمت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہے امام احمد رضا کا ترجمہ۔ میں چند نظائر، چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ عبد الماجد دریابادی نے کیا شروع اللہ نہایت رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ اور جب اس کا ترجمہ امام احمد رضا نے کیا تو فرمایا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ دونوں تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نام سے شروع، انہوں نے کہا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو لفظ کے اعتبار سے یعنی وہ معنی کے اعتبار سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، لیکن لفظاً دیکھا جائے تو شروع لفظ شروع سے ہے، لیکن جب امام احمد رضا نے کہا تو معنی کے اعتبار سے تو ہے اللہ کے نام سے شروع، اور لفظ کے اعتبار سے بھی احمد رضا نے سب سے پہلے اللہ کا نام رکھا ہوا ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ اور جب تفسیر وغیرہ کا جائزہ لیا جائے تو تفسیر سے یہی معنی جو ہے سامنے کھل کر کے آتا ہے۔ ایک آیت کریمہ قرآن مقدس کی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک لفظ ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ۔ لِنَعْلَمَ کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور معلوم، جاننا اور معلوم ہونا۔ اس آیت کریمہ کے اندر جب ڈپٹی نذیر نے، مرزا احمد دہلوی نے، سر سید نے، اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانتے ہو کیا ترجمہ کیا؟ ڈپٹی نے ترجمہ کیا ہم معلوم کر لیں، اللہ کو تو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے۔ مرزا دہلوی نے ترجمہ کیا ہمیں معلوم ہو جائے، یہ بھی جو اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم ہے اس کے خلاف ہے ترجمہ۔ سر سید نے ترجمہ کیا ہم جان لیں، اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہم کو معلوم ہو جائے۔ تو یہ تمام ترجمے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا وہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، لیکن جب امام احمد رضا نے ترجمہ کیا تو آپ فرماتے ہیں اور اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ دیکھیں، جانے نہیں۔ اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جانتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں کے معنی میں کیا ہے؟ آزمائیں،
یعنی ہم آزمانا چاہتے ہیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بدل دیا ہے نا، مسجد قبلتین، قبلہ جب اللہ نے بدلا تو بہت سارے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کہ یہ ابھی تک جو ہے ہمارے قبلہ کی پیروی کرتے تھے، ہر چیز اپنا نیا لے کر کے آئے، اب دیکھو انہوں نے اپنا قبلہ بھی بدل لیا ہے، تو ان کا قبلہ بھی بدل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا، اگر میں چاہتا تو شروع سے تمہارے لیے، کیا مجھے علم نہیں تھا کہ میں تمہارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بناؤں گا؟ اللہ تو پہلے سے جانتا تھا، تو شروع سے اس نے خانہ کعبہ کو محبوب کے لیے قبلہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی آزمائش چاہ رہا تھا، بندوں کو آزما رہا تھا کہ میں پہلے اس محبوب کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھواؤں گا، پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھواؤں گا، اب دیکھوں گا کون کون میرے محبوب کی پیروی میں ادھر سے منہ گھما کر کے ادھر منہ کرتا ہے. وہ تو ہر کسی نے ترجمہ کیا کیا کہ ہم جان لیں، ہمیں معلوم ہو جائے، ہم معلوم کر لیں. لیکن جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا تو فرمایا دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو اب اس ترجمے سے اللہ کے علم پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو سب سے زیادہ ہے اور اصل علم ہے، ذاتی علم ہے، الحمدللہ اس علم خداوندی پر امام احمد رضا نے پیرا دیا ہے. ایک آیت کریمہ ہے قرآن مقدس میں، سورہ عمران کی آیت نمبر 142، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. دیوبند کے شیخ محمود حسن، دیوبندیوں کے بہت بڑے شیخ محمود حسن نے ترجمہ کیا، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں، جو لڑنے والے ہیں ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے. اب وہ مجھے بتائیے کہ اللہ کا علم ہے یہ؟ اس سے اللہ کا علم ثابت ہوتا ہے، جبکہ اللہ ہر چیز کو پہلے سے جاننے والا ہے. جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے، اور جس طرح اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ کا علم بھی ہمیشہ رہے گا. ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو. اور فتح محمد جالندھری نے ترجمہ کیا، حالانکہ ابھی خدا نے تم میں جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. یعنی معلوم تو کیا اللہ نے لیکن اچھی طرح نہیں کیا. اب اللہ کے معلوم میں اچھی طرح اور تھوڑی طرح اور بری طرح کا کہاں سے تصور آ جاتا ہے؟ اور ایک ترجمہ اس کا جو ہے دیوبندیوں کی طرف سے اور کیا گیا، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا. اب آپ ذرا یہ صرف دو ترجمے، ایک شیخ دیوبند محمود حسن اور فتح محمد جالندھری. محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ہے ابھی تک معلوم نہیں کیا. اب آپ مجھے بتائیے ابھی تک معلوم نہیں کیا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کو نہیں ہے. ابھی تک معلوم نہیں کیا کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کائنات میں کچھ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کو نہیں ہے. کیا یہ عقیدہ ہے؟ فتح محمد جالندھری کا ترجمہ اگر دیکھ لیا جائے تو اس بدبخت نے سمجھا کہ میں بہت اچھا ترجمہ کر رہا ہوں اچھی طرح کر کے، تو اس نے ترجمہ کیا کر دیا؟ ابھی خدا نے تم میں جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں. معاذ اللہ رب العالمین. مطلب یہ ہوا کہ معلوم تو اللہ کو کچھ تھا مگر اچھی طرح معلوم نہیں تھا. صدبار معاذ اللہ رب العالمین. یہ اللہ کی شان کے اندر کمی ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر کمی ہے. قربان جائیں جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا ہے، فرمایا اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی ہے. یہ ترجمہ بھی ہو گیا اور ذات الہی پر اور علم الہی پر امام احمد رضا نے پہرا بھی دے دیا. آزمائش نہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امتحان نہ لیا.
قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 67، نسوا اللہ فنسیہم۔ اس کا ترجمہ ڈپٹی نذیر نے، فتح محمد جالندری نے، محمود حسن دیوبندی نے، تینوں نے جانتے ہو کیا ترجمہ کیا؟ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ بھلا دینا، کوئی چیز بھول جانا عیب ہے یا خوبی ہے؟ یہ عیب ہے، اور اس کو بیماری بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں، بھولنے کی بیماری۔ اب ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب قرآن کی آیت میں لفظ نسوا اللہ فنسیہم، نسیان یعنی بھلا دینا، اس کا ترجمہ ان لوگوں نے لفظ کے اعتبار سے کر دیا کہ یہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا، جبکہ اگر تفسیر قرآن کی پڑھ لیتے تو ہرگز یہ معنی نہیں کرتے جو انہوں نے معنی کیا ہے۔ لیکن جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا، یعنی کچھ لوگ تھے جو غافل ہو چکے تھے، جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا تو جانتے ہو کیا کیا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ امام احمد رضا نے ترجمہ بھی کر دیا، یعنی ہوتا یہی نا کہ جب بندہ اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، گویا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، مطلب یہی تھا یہاں پہ۔ لیکن انہوں نے ترجمہ کیا وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ ان کو بھلا دیا۔ لفظ بھلانا جو ایک برائی ہے، عیب ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ بھی بھولتا ہے؟ اللہ بھولتا نہیں ہے، ہاں اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ ضرور دیتا ہے، وہ اپنی رحمت سے دور ضرور کر دیتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے ترجمہ کیا وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم، اللہ، محمود حسن دیوبندی نے کیا اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے، اللہ ہنسی کرتا ہے ان سے۔ ہنسی تو جانتے ہو نا، کیا یہ اللہ کی شان کے لائق ہے؟ مرزا حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا اللہ ہنسی اڑاتا ہے ان کی۔ فتح محمد جالندری نے ترجمہ کیا ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے۔ ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا اللہ ان کو بناتا ہے۔ وحید الزما غیر مقلد اہل حدیث نے ترجمہ کیا اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے۔ معاذ اللہ استغفر معاذ اللہ۔ یہ سارے ترجمے میں اسی لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کنز الایمان کی خوبصورتی کا پتہ چل جائے کہ کنز الایمان کتنا خوبصورت ہے۔ سر سید سر پھرا اس نے ترجمہ کیا اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یہ سارے کے سارے ترجمے معاذ اللہ شان خدا کے لائق نہیں، یہ سب اللہ کی شان کے لائق نہیں۔ کوئی ہنسی اڑانا، کوئی بنانا، کوئی دل لگی کرنا، کوئی ٹٹا کرنا، یہ سب تو بازاری جملے ہیں سب۔ ہمارے یہاں اچھے آدمی کو بھی یہ اچھے آدمی کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا تو قرآن میں جو لفظ آیا اللہ یستہزئ بہم، استہزاء، امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ امام احمد رضا نے ترجمہ کیا اس کا۔ اب یہی ترجمہ جو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، سورہ نمل کی آیت نمبر 50، محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا اور انہوں نے بنایا ایک فریب، اور معاذ اللہ اللہ فرماتا ہم نے بنایا ایک فریب۔ لیکن جب کنز الایمان کا ترجمہ پیش ہوا تو اعلیٰ حضرت نے لوگوں کے لیے فرمایا اور انہوں نے اپنا سا مکر کیا، اپنے جیسا مکر کیا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تو اعلیٰ فرماتے کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ یعنی وہ اپنے اعتبار سے تو اللہ کو چاہتے تھے مکر کرنا اللہ کے ساتھ،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں خفیہ تدبیر فرمائی کہ ان کو ایسا ہلاک کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ ہے امام احمد رضا کا ترجمہ. قل اللہ اسرع مکرا، یہاں پر بھی مکرا کا ترجمہ محمود حسن دیوبندی، فتح محمد، عاشق الہی میرٹھی سب نے ترجمہ کیا. کہہ دے کہ اللہ سب سے جلد بنا سکتا ہے ہیلے بہانے. لیکن جب امام احمد رضا نے ترجمہ کیا تو فرمایا تم فرما دو محبوب اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی اعلیٰ حضرت نے جو ہے خفیہ کا ترجمہ مکر کا ترجمہ تدبیر سے کیا ہے. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42. اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب. معاذ اللہ رب العالمین، سب فریب اللہ کے ہاتھ میں. یہ محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا. اللہ کی ذات تو فریب سے پاک ہے. تم سارے کے سارے جو ہے جہاں جہاں قرآن میں اللہ کے لیے مکر آیا ہے وہاں سب نے ترجمہ معاذ اللہ ہیلے بہانے اور فریب کا کیا ہے. اور امام احمد رضا جب اس آیت کا ترجمہ کرتے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کا تو اعلیٰ فرماتے ہیں اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے. کہیں پر بھی اعلیٰ حضرت نے اللہ کے لیے مکر یا فریب یا ہیلے بہانے جیسا لفظ استعمال نہیں فرمایا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 کذالک کدنا لیوسف، یوں تو داؤ بتایا ہم نے یوسف کو. داؤ چلانا، داؤ آپ جانتے ہو نا کسی کے اوپر داؤ چلایا جاتا ہے. تو محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا اس کا یوں تو داؤ بتایا ہم نے یوسف کو معاذ اللہ رب العالمین. یہاں پر بھی وہی حال ہے. لیکن جب اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی ہے. تدبیر کا ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت نے داؤ کا ترجمہ نہیں کیا ہے. تو قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی لفظ مکر آیا ہے اللہ کے لیے وہاں دیوبندیوں نے فریب کا اور دھوکے کا اور ہیلے بہانے کا مکر کا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت نے خفیہ تدبیر سے اس کا ترجمہ فرمایا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، عاشق الہی میرٹھی نے ترجمہ کیا منافقین دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا. اب لفظ دغا کیا ہے؟ ہمارے ہاں کتنا بھونڈا لفظ ہے یہ. اور عاشق الہی میرٹھی کرا اللہ ان کو دغا دے گا. اور دغا کا معنی کیا ہے؟ دھوکا. ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا خدا ہی ان کو دھوکا دے رہا ہے معاذ اللہ. فتح محمد جالندری نے کہا اور اللہ ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. مرزا حیرت اور نواب وحید الزماں غیر مقلد اہل حدیث وہ ان کو فریب دے رہا ہے، دھوکا دے رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین. کیا ہے یہ سارے ترجمے؟ اس کا ترجمہ جب امام احمد رضا نے کیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں. اللہ کو فریب، نہ اللہ کسی کو فریب دیتا ہے اور نہ اللہ کو کوئی فریب دے سکتا ہے. لیکن اعلیٰ فرماتے یہ اپنے گمان کے اندر اللہ کو فریب دیا چاہتے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو فریب دے گئے. تو اعلیٰ فرماتے بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب آیا وَهُوَ خَادِعُهُمْ تو اعلیٰ فرماتے ہیں سب نے ترجمہ کیا کہ اللہ ان کو یعنی وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے تو اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے گا. امام احمد رضا فرماتے اللہ کو دھوکہ تو کوئی دے نہیں سکتا ہے، لیکن یہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت تو اعلیٰ فرماتے وہی ان کو غافل کر کے مارے گا، وہی ان کو غافل کر کے مارے گا. یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، یہاں تک کہ پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی معاذ اللہ، پیغمبروں کی سوچ نے غلطی کی معاذ اللہ رب العالمین. یہ ترجمہ جانتے ہو کس نے کیا؟ یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے. پیغمبر کی سوچ غلطی کر سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو معصوم بنایا اور اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے.
محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول. پہلی بات تو رسول نا امید نہیں ہوتے ہیں. لیکن محمود حسن دیوبندی نے کیا ترجمہ کیا؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ رب العالمین. اس کا ترجمہ جب امام احمد رضا نے فرمایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، وہ اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ رسول نے ان سے غلط کہا تھا. لوگوں نے یہ سمجھا، لوگوں سے جھوٹ نہیں کہا گیا تھا. اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں سے جھوٹ کہا گیا تھا تو معاذ اللہ یہ لازم آئے گا کہ رسول نے جھوٹ کہا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے لوگ سمجھے کہ رسول نے ان سے غلط کہا تھا. تو لوگوں کے سمجھنے کا کیا ہے؟ لوگ لاکھ سمجھتے رہے کہ ہم سے رسول نے غلط کہا، لیکن رسول نے تو سچ کہا ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ترجمہ فرمایا اس کا. اس طرح کے بے شمار تراجم جو ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت. اب یہ دیکھیں قرآن مقدس کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا آپ نے پھل کھایا، زمین پر تشریف لے کر کے آئے. عاشق الہی میرٹھی نے جانتے ہو کیا ترجمہ کیا؟ اور آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، پس گمراہ ہوئے. اشرف علی تھانوی نے جانتے ہو کیا ترجمہ کیا؟ اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو غلطی میں پڑ گئے. اب بتائیے یہ ترجمہ جو پڑھے گا کوئی آدمی تو وہ انبیاء کرام کے حوالے سے ایمان لے کر کے آئے گا، وہ اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. انبیاء کرام تو معصوم ہے نا، ان کی طرف نافرمانی یا گمراہی کی نسبت کرنا یہ کیا ہے؟ لیکن جب امام احمد رضا نے ترجمہ کیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہاں وہ ترجمہ کیا جو شان نبوت کے لائق ہے، وہ آپ نے ترجمہ فرمایا. اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر ترجمہ فرمایا. جیسے ایک یہ چیز میں آپ کو اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے حضرات کبھی کبھار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے سورۃ الکافرون کی آیت نمبر 1 ہے، قل یا ایھا الکافرون. آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو. اللہ نے محبوب سے کہا آپ کہہ دیجئے اے کافرو. دیکھو آپ کہہ دیجئے اے کافرو یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے، لیکن اس کا ترجمہ جو بہتر بنتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو. ترجمہ تو اشرف علی تھانوی نے کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی حکم دینے والا ہے اور حضور اللہ کی طرف سے مامور ہیں. حضور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مامور ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ اسی اعتبار سے کیا، تم فرماؤ اے کافرو. اللہ نے محبوب سے کیا کہا؟ تم فرماؤ اے کافرو. لفظ تم فرماؤ سے پتا چل رہا ہے کہ یہ رسول جو ہے اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں. یہ رسول صرف اپنے رب کے حکم کے پابند ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا تم فرماؤ اے کافرو. تو جو ترجمہ ہونا چاہیے تو وہ امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ اسی طرح سے فرمایا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں 1-2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں. سورۃ الضحیٰ کے اندر آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محمود حسن دیوبندی نے اس کا ترجمہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آیت ہے. محمود حسن دیوبندی نے ترجمہ کیا کیا؟ اور پایا تجھ کو بھٹکتا، یعنی اللہ نے تجھ کو بھٹکتا پایا پھر راہ سجھائی. معاذ اللہ کیا حضور بھٹک سکتے ہیں؟ لیکن محمود حسن دیوبندی کہہ رہا ہے کہ اور پایا تجھ کو بھٹکتا، اللہ نے پھر راہ سجھائی. اور اشرف علی تھانوی کوئی کم نہیں ہے، اس نے بھی ترجمہ کیا کیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا. تو بتائیے شریعت لانے والے مصطفی شریعت سے بے خبر ہو گئے؟ شریعت کی خبر ان کو نہیں تو کیا تم کو ہے؟ جس نے پوری دنیا کو شریعت سکھائی ہو
اور جن صحابہ کو اس نبی نے ڈائریکٹ سکھایا ہو وہ صحابہ پوری امت میں سب سے افضل ہو گئے، تو اس نبی کا حال کیا ہوگا؟ لیکن دیوبندی اشرف علی تھانوی ترجمہ کر رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. یعنی آپ شریعت سے بے خبر تھے، جب اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کا راستہ بتلایا. کیا یہ ترجمہ آپ کا دل گوارا کرتا ہے؟ کیا اب بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دیوبندی مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان رکھتے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہابی جو ہے مرتد ہے، مرتد کافر سے بھی بدتر ہے. یہ وہابیہ دیابنا جتنے ہیں یہ سب کے سب اپنے ایمان سے پھرے ہوئے ہیں سب. کیا یہ ترجمہ معاذ اللہ حضور کے لیے استعمال کرنا یہ ہمارے ایمان کو گوارا ہے؟ کبھی تم کہہ سکتے ہو کہ وہ شریعت سے بے خبر تھے؟ ہرگز نہیں. امام احمد رضا نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے، قربان جائیں، ایسا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے. اعلیٰ فرماتے ہیں اے محبوب، تمہیں اللہ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. اس نے خود رفتہ مطلب ہوتا ہے ڈوبا ہوا. اصل میں جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رات و دن ذکر و اذکار میں عبادت خداوندی میں رہتے تھے، تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟ بندوں کی رہنمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو معراج پر بلایا، قرآن پاک اتارا، اور قرآن وہی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، ہے نا؟ غار حرا کے اندر وہی نازل ہوئی. محبوب ہمیشہ رات و دن اللہ کی عبادت میں ڈوبے رہتے تھے، تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور وہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو تجھ پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو ان لوگوں نے کیا ترجمہ کیا؟ جب آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، بھٹکتا پایا، تو پھر شریعت سے جو ہے ترجمہ کیا اشرف علی تھانوی نے، سو آپ کو شریعت کا راستہ بتلا دیا. لیکن جب اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تو یہ نہیں کہا شریعت سے بے خبر پایا. اعلیٰ فرماتے ہیں اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، ڈوبا ہوا پایا. جب محبوب رات و دن اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے تو اعلیٰ فرماتے ہیں تو اللہ نے اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف راستہ دکھایا. مطلب کیا تھا کہ محبوب تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم میرے بندوں کو میرا راستہ دکھاؤ. تو یہ ترجمہ ہے اس ذات مصطفیٰ کے لائق، شان مصطفیٰ کے لائق. اس طرح سے انہوں نے بے شمار. ایک ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 1 ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس کے ترجمے کے اندر بہت سارے جو اہل سنت کے علماء تھے وہ بھی اس کے ترجمے کے اندر پھسل گئے. پہلے شاہ عبد القادر نے اس کا ترجمہ کیا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے، سری فیصلہ تا معاف کرے تجھ کو اللہ، جو آگے ہوئے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں پر یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ تجھ کو معاف کرے اللہ جو آگے تیرے ہوئے گناہ اور جو پیچھے رہے. یہ ترجمہ بھی اس ذات کے لائق نہیں ہے. شاہ رفیع الدین نے ترجمہ کیا، تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر، تو کی بخشے واسطے تیرے خدا کو کشف ہوا تھا پہلے گناہوں سے تیرے اور جو کچھ پیچھے ہوا. یہ ترجمہ بھی اس ذات کے لائق نہیں. اصل میں سورۃ الفتح کے اندر فتح مکہ کا ذکر ہے. اب عبد الماجد دریا دیوبندی نے ترجمہ کیا کیا، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. کیا معاذ اللہ حضور خطائیں کرتے تھے؟ ان سب کے ترجمے کے اندر ہے اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دے. ڈپٹی نذیر احمد دیوبندی کا بھی یہی ترجمہ ہے. اشرف علی تھانوی کا بھی سن لیجئے، بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا دی یعنی فتح، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے. تو اشرف علی تھانوی نے بھی ترجمہ کیا کہ اللہ آپ کی خطائیں معاف کرے.
کیا اللہ کا محبوب خطا کرتا ہے؟ جب وہ خطا کرتا نہیں تو معاف کس خطا کی معافی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ لیکن جب امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا تو ہمارے ایمان پر پہرا بھی دیا اور ہمیں ایک عظیم عقیدے کا پتہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک، یعنی اللہ نے محبوب سے کہا بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی، یعنی فتح مکہ، جو حضور نے مکہ شریف فتح کیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح دی۔ یہاں تک تو سب کا ترجمہ ٹھیک تھا کہ اللہ نے کھلم کھلا فتح دی، روشن فتح دی اور اللہ نے کامیابی دی، لیکن آگے جو ترجمہ تھا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ آپ کی اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف کرے۔ تو محبوب تو گناہ کرتے نہیں، محبوب تو خطائیں کرتے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہارے سبب سے، تمہارے ذریعے سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ محبوب اللہ تمہارے ذریعے سے گناہ معاف کرے، کس کے؟ جو تم سے پہلے آئے ان کے بھی اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کے بھی۔ تو تم سے پہلے جتنے آئے، تمہارے بعد جتنے آئیں گے، سب کے گناہوں کو اللہ تمہاری وجہ سے معاف فرمائے۔ یہ ترجمہ امام احمد رضا نے کیا۔ اس طرح سے بے شمار میرے عزیزو قرآن کے اندر آیتیں ہیں۔ ہم نے رمضان شریف کے اندر بھی جو ہے ایک درس کے اندر اعلیٰ حضرت نے قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے اور قرآن کی عظمت پر جو پہرا دیا وہ ہم نے 2-3 آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا تھا، اور اس میں کچھ خاص سائنسی گفتگو بھی تھی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جب قرآن کا ترجمہ فرماتے ہیں تو صرف اور صرف عشق خدا، عشق رسول کا جام ہی نہیں پلاتے ہیں، کئی علوم و فنون کے دریا بہاتے ہوئے امام احمد رضا قرآن کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ وہ اور جس کا جو اعتراض بنتا ہو قرآن پر، اگر وہ ترجمہ کنز الایمان پڑھ لے، میرا وہ بیان آج بھی ریکارڈ ہے، وہ میں نے رمضان شریف میں درس دیا تھا کہ کچھ غیر مسلم جو لوگ تھے وہ اپنے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض کرتے تھے غیروں کے ترجمے کی بنیاد پر، لیکن جب انہوں نے امام احمد رضا کا ترجمہ پڑھا تو اللہ کے قادر ہونے پر، اللہ کی قدرت پر جو انکار تھا وہ امام احمد رضا کے ترجمے سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بس یہ تو میں آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا تھا، میں تو سمجھانا ان کو چاہتا تھا جو باہر میری گفتگو بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھنے والوں کے لیے ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو یہ جو ہے میرا ایک پیغام ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش کے موقع پر، کیونکہ آج 10 شوال المکرم میں اعلیٰ حضرت کی تاریخ ولادت ہے۔ امام احمد رضا کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ کنز الایمان شریف پڑھا کیجئے، اس کے علاوہ کوئی ترجمہ مت پڑھیے، کوئی بھی ترجمہ۔ یہ مرزا پلمبر پاکستان کا بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ صرف ایک ترجمہ کیوں پڑھیں، ہم کو سب پڑھنا چاہیے، ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، دیکھنے میں نہ گزارو، بلکہ جو اللہ کی طرف صحیح معنوں میں چلے گئے ہیں ان کے راستے پہ چل کر کے گزار دو۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اللہ کی طرف صحیح معنوں میں چلے گئے اور ایسا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے کہ یہ ترجمہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ کسی کے ترجمے کا کوئی نام آپ کو یاد ہے؟ آپ کو اتنا تو معلوم ہے اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہے، محمود الحسن دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے، نام کیا ہے ان کے ترجمے کا؟ اتنا ہی کہتے ہیں نا قرآن کا ترجمہ، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے کا نام ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، اور کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، ایمان کا خزانہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس ترجمے کا نام آتے ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں گھوٹالے نہیں ہوئے ہیں، اس میں ایمان کا خزانہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر آپ لوگ نہیں زیادہ ایک آیت کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہو نا روزانہ، صرف ایک آیت کا ترجمہ۔ آپ سورہ فاتحہ شریف کا ترجمہ یاد کر لیں، روزانہ 7 دن اگر صرف ایک آیت کا ترجمہ آپ روزانہ پڑھیں، 7 دن میں آپ کو 7 آیتوں کا ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ جب آپ ترجمہ یاد رہے گا نا اور نماز میں پڑھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔
آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ کے ذہن میں رہے گا تمام جہانوں کا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے نا. تو اس طرح سے آپ زیادہ نہیں، نہ ایک رکوع نہ ایک صفحہ، صرف ایک آیت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا جو ترجمہ ہے یہ بڑا عظیم ہے، اللہ کی ذات پر بھی پہرا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی پہرا ہے، اور یہ امام احمد رضا کا بڑا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ہم نے بتا دیا، ہوشیار ہونا آپ کا کام ہے. اب ہوشیار ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہوشیار ہوتے ہو تو پھر اپنا خسارہ کرو گے. ہم نے سب کے نام لے کر کے بتا دیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا ترجمہ. سب کے گڑبڑ گھوٹالے جو ہے سب بالکل واضح ہو چکے ہیں. لیکن اب بھی اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر ہمارے لیے تباہی اور بربادی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بالکل صاف واضح ہمارے سامنے یہ ہدایت کے راستوں کو پیدا فرمایا اور ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ رب العزت نے کر دیا. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.